السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل محرم کا مہینہ چل رہا ہے اور 10 محرم آنے والی ہے، تو فلسفہ شہادت حضرت امام حسین کے بارے میں ہم تھوڑا سا جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا ایسی وجوہات ہوئی جس کی وجہ سے حضرت امام حسین 10 محرم کو شہید ہوئے۔ سب سے پہلے یہ بات جاننا بہت ضروری ہے کہ ہمارے دین میں شہادت کا معاملہ کوئی رنج و غم والی بات نہیں، بلکہ یہ تو ایک مرد مومن کے لیے بہت زیادہ عزت کا مقام ہے۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 104 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ یہ لوگ تو حقیقت میں زندہ ہیں مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور حاصل نہیں۔ اسی طرح آل عمران کی آیت نمبر 169 میں اللہ فرماتے ہیں، جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہوئے ہیں ان کو مردہ خیال نہ کرو، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے پاس سے روزی پا رہے ہیں۔ شہادت فی سبیل اللہ وہ سعادت عظمیٰ اور چوٹی کا عمل ہے جس کے لیے تمام انبیاء کرام نے تمنا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو دعائیں جو بہت مشہور ہیں، نمبر 1 ہے اللہم انی اسألک شہادتا فی سبیلک، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اپنے راستے میں شہادت کی، اور دوسری دعا تھی اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک، کہ اللہ تعالیٰ تم مجھے عطا کر شہادت اپنے راستے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بخاری و مسلم میں ارشاد فرمایا، میرے دل میں بڑی آرزو اور بڑی تمنا ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جاؤں، پھر مجھے زندہ کیا جائے، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دفعہ فرمائی۔ اللہ کی سنت ہے کہ رسول قتل نہیں ہوتے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طبعی موت آئی، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں بڑی تمنا تھی کہ وہ بھی اللہ کے راستے میں شہید ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا، جس مسلمان کی موت اس حالت میں آئی کہ نہ اس نے کبھی اللہ کی راہ میں جنگ کی اور نہ ہی اس کے دل میں راہ حق میں سر کٹا کر سرخرو ہونے کی تمنا و آرزو پیدا ہوئی، اس کی موت ایک قسم کے نفاق پر واقع ہوئی۔ پس شہادت ہرگز رنج و الم، سوگ اور ماتم کرنے والی چیز نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بہت سے صحابہ کرام شہید ہوئے، جہاد کرتے ہوئے شہید ہوئے، مگر ہم اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو پڑھتے ہیں تو ہمیں کوئی بھی ایسا واقعہ نہیں ملتا جس میں صحابہ کرام نے سوگ منایا ہو۔ لیکن بڑے ایک افسوس کی بات ہے کہ پاکستان میں اسپیشلی 10 محرم کو یا محرم کا مہینہ جب شروع ہوتا ہے تو سوگ منانا شروع کر دیتے ہیں لوگ، حتیٰ کہ یہ سوگ منانے کا مہینہ نہیں ہے۔ اسلام میں ویسے بھی سوگ منانے کے لیے صرف اللہ نے 3 دن دیے ہیں۔ صرف بیوہ کے لیے حکم ہے کہ وہ اپنے شوہر کی وفات پہ 4 مہینے 10 دن کا سوگ منائے گی۔ اس کے علاوہ 3 جو بھی کوئی دنیا میں فوت ہوگا 3 دن سے زیادہ کا سوگ نہیں منایا جا سکتا۔ 10 محرم کو حضرت امام حسین اپنے خاندان کے افراد کے ساتھ شہید ہوئے تھے، اور یہ بات اچھی طرح ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ یہ واقعہ اچانک ظہور پذیر نہیں ہوا تھا۔ دراصل اس واقعے کے پیچھے بہت بڑی یہود کی سازش تھی جو پورے 25 سال قبل اس سے بھی کہیں زیادہ افسوسناک حادثے کو جنم دے چکی تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوہرے داماد اور تیسرے خلیفہ راشد حضرت عثمان غنی کی مظلومانہ شہادت۔ حضرت عثمان کی شہادت 18 ذی الحج 36 ہجری کو پیش آئی تھی۔ اس ضمن میں اگر ہم تاریخ پہ نظر ڈالیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ حق کی نسبت باطل کا غلبہ دنیا میں زیادہ رہا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبی مبعوث فرمایا اور آپ نے 23.5 سالوں میں قرآن پاک کو نہ صرف نافذ کیا بلکہ ایک اسلامی حکومت کی تشکیل بھی دے دی، تو جو باطل قوتیں تھیں ان کو برداشت سے باہر ہو گیا۔ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حیات رہے تو وہ کچھ کر نہ سکے۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تو انہوں نے اپنا سر اٹھایا تو حضرت ابو بکر صدیق
نے ان کے خلاف جہاد کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بہت سے لوگ مرتد ہو گئے اور بہت سے لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، جن کے خلاف حضرت ابو بکر صدیق نے جہاد کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق تقریباً 2.5 سال حیات رہے، پھر وہ بھی وصال کر گئے اور اپنے بعد وہ ذمہ داری حضرت عمر فاروق کو دے گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت بہترین دور تھا۔ اس دور میں جتنی مسلمانوں نے فتوحات حاصل کی، تقریباً آدھی دنیا میں مسلمانوں کی حکومت قائم ہو گئی، جو یہودیوں اور عیسائیوں کے برداشت سے باہر ہو گئی۔ ان لوگوں کا کوئی بس نہ چلا تو ایرانی جو تھے لوگ، انہوں نے حضرت عمر فاروق کے خلاف سازش کی۔ اس ٹائم ایران کا جو جرنیل تھا اس کا نام ہرمزان تھا۔ تو ایک ایرانی غلام تھا پارسی، الولو فیروز، اس نے حضرت عمر فاروق پر فجر کی نماز کے دوران زہر آلود خنجر سے حملہ کیا، جس کے 3 دن بعد یعنی 1 محرم کو حضرت عمر فاروق شہید ہو گئے۔ حضرت عمر فاروق جب زخمی ہوئے تو انہوں نے 6 صحابہ کرام جو 10 مبشرہ تھے ان کا ایک پینل بنایا۔ تو حضرت عمر فاروق کی شہادت کے بعد ان 6 صحابہ کرام میں سے حضرت عثمان غنی کو تیسرا خلیفہ چن لیا گیا۔ اس طرح حضرت عثمان غنی تیسرے خلیفہ بنے۔ حضرت عثمان غنی کا جو دور خلافت ہے وہ 12 سال ہے، جس طرح حضرت عمر کا 10 سال کا دور تھا، بہترین دور تھا، اسی طرح حضرت عثمان غنی کے جو پہلے 10 سال تھے بہترین سال تھے۔ اس طرح یہ 20 سال اگر ملائے جائیں تو یہ اسلام کی سربلندی کے لیے بہت ہی سازگار اور کامیاب سال گنے جاتے ہیں۔ تو پھر جب یہود نے دیکھا کہ حضرت عثمان غنی کا دور بھی بہت اچھا جا رہا ہے، تو عبداللہ بن سبا یمن کا ایک یہودی تھا، اس نے اسلام کا لبادہ اوڑھا، یعنی کہ وہ نام کا مسلمان ہو گیا اور مدینہ میں آ کے اس نے قیام کر لیا۔ مدینہ میں آ کے اس نے پہلے سروے کیا۔ اس ٹائم بھی جو قبائل سسٹم مدینہ کا اور مکہ کا بہت زیادہ اسٹرانگ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم قبیلے سے تعلق رکھتے تھے اور حضرت عثمان غنی بنو امیہ قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ ان قبیلوں کی کبھی بھی شروع دن سے آپس میں بنی نہیں تھی۔ اس نے سب سے پہلے یہ پروپیگنڈا کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم قبیلے کے تھے، حضرت علی بھی اسی قبیلے کے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد خلافت کے حقدار تو حضرت علی تھے، کہ جو حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ بنے یا حضرت عمر فاروق بنے یا عثمان غنی بنے ہیں تو ان کا تو کوئی حق ہی نہیں تھا۔ اس نے اس طرح لوگوں کے دلوں میں وسواس ڈالنا شروع کر دیے اور اس نے کہا کہ حضرت علی ہی وہ واحد انسان تھے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جن کو خلیفہ بننا چاہیے تھا۔ اس طرح جو کمزور ایمان مسلمان تھے وہ عبداللہ بن سبا کی باتوں میں آ گئے۔ اس کے بعد عبداللہ بن سبا ایران گیا، عراق گیا، شام گیا، مختلف ملکوں میں گیا، وہاں بھی جا کے اس نے یہی پروپیگنڈا وہ کرتا رہا کہ حضرت علی کا حق تھا خلافت کا، اور حضرت عثمان غنی کے خلاف اس نے کہنا شروع کر دیا کہ حضرت عثمان غنی نعوذ باللہ بیت اللہ کا مال کھاتے ہیں یا اپنے رشتہ داروں کو انہوں نے عہدے دے دیے ہیں۔ اس طرح کچھ سال لگے تو آہستہ آہستہ جو مدینہ کے مسلمان یا ایران، عراق، اس طرح مسلمانوں کی حکومتیں جہاں تک پھیلی ہوئی تھی، وہ لوگ حضرت عثمان غنی کے اگینسٹ ہونا شروع ہو گئے۔ تو جب ان کے اگینسٹ ہونا شروع ہو گئے تو اس طرح یہ جو حضرت عثمان غنی کے خلاف ایک گروپ بن گیا جس نے فتنہ پھیلانا شروع کر دیا۔ تو باقی انشاءاللہ تعالیٰ کل کے ہم لیکچر میں دیکھیں گے کہ اس سے آگے کیا ہوا تھا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام